بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان ایک ایسا بابرکت اور رحمتوں بھرا مہینہ ہے جس میں فرض کا ثواب 70 گنا اور نفل کا ثواب فرض کے برابر دیا جاتا ہے۔ لیکن ایسے بابرکت مہینے میں کچھ بدقسمت لوگ ہوتے ہیں جو کہ روزہ رکھ کر صرف بھوک اور پیاس کو حاصل کرتے ہیں۔ ان کا روزہ اللہ کے ہاں ہرگز قبول نہیں کیا جاتا۔ علامہ ابن قیم الجوزیہ نے داماد رسول حضرت علی شیر خدا سے منسوب روایت لکھی ہے کہ دنیا میں 4 ایسے روزے دار ہوتے ہیں جن کا روزہ اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے راتوں کی عبادت میں مشغول ہو جائے تو اس کے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ پاک معاف فرما دیتا ہے۔ یہاں ثواب کی امید رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت صرف اور صرف اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے کی جائے۔ یہ عبادت شہرت حاصل کرنے کے لیے نہیں، لوگوں کے سامنے دکھاوا کرنے کے لیے نہیں۔ قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں نازل فرمایا ہے، اس لیے مسلمان رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دیا کرتے تھے، جس کی گواہی قرآن پاک دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کی سورۃ المزمل میں فرماتا ہے، اے چادر اوڑھنے والے نبی، رات میں تھوڑا قیام کریں، آدھی رات یا اس سے کچھ کم یا اس سے کچھ زیادہ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں۔ روزہ گناہوں کو بڑی تیزی سے ختم کرتا ہے، یہ سب سے اہم بدنی عبادت میں شمار کیا جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے نہ صرف مسلمانوں کے گناہوں کو معاف فرما دیا جاتا ہے بلکہ روزہ آئندہ گناہوں سے باز رہنے کے لیے ایک بہترین تربیت ہے۔ عبادتوں میں روزے کو ایک اہم مقام اور رتبہ دیا گیا ہے، لیکن کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے دریافت کیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کوئی ایسے مسلمان بھی ہیں جن کے روزے قبول نہیں کیے جاتے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، جی ہاں، ایسے 4 طرح کے مسلمان ہیں جن کے روزے قبول نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کو روزہ رکھ کے سارا دن بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روزے قیامت ایسے 4 لوگوں کے روزے ان کے منہ پر مار دیے جائیں گے۔ پوچھا گیا، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کون سے 4 لوگ ہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نمبر 1، اپنے شوہر کی نافرمان بیوی کا روزہ کبھی بھی قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار علم سے نوازا، یہی وجہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں علم کا شہر ہوں اور حضرت علی اس علم کا دروازہ ہیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جس عورت کا خاوند اس سے ناراض ہے تو اس کا روزہ قبول نہ ہوگا، سارا دن بھوک اور پیاس کے علاوہ اس کو کچھ حاصل نہ ہوگا۔ نافرمان بیوی کا روزہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ سچے دل کے ساتھ توبہ نہ کر لے۔ قرآن پاک کی سورۃ الروم آیت نمبر 21 میں ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ ان کی نشانیوں میں سے تمہاری ہی جنس کی بیویاں پیدا کی گئیں تاکہ تم آرام پاؤ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور ہمدردی قائم کر دی۔ یقیناً غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں بہت زیادہ نشانیاں ہیں۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء آیت نمبر 23، جس کا ترجمہ ہے، مرد عورت پر حاکم ہے، اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے، اسی وجہ سے مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ نیک فرما بردار عورتیں خاوند کی غیر موجودگی میں حفاظت الہی نگہداشت رکھنے والیاں ہیں، اور جن عورتوں کی نافرمانی اور بد دماغی کا تم کو خوف ہو انہیں نصیحت کرو، ان کو الگ بستر پر چھوڑ دو، اگر وہ باز نہ آئیں تو پھر ان کو مار کی سزا دو، اگر وہ تابع داری کریں تو ان پر راستہ تلاش نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی بلند اور بھلائی والا ہے۔ حضرت حسین ابن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ان کی پھوپھی کسی ضرورت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آئی، جب وہ واپس جانے لگی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہارا تمہارے شوہر کے ساتھ سلوک کیسا ہے؟ انہوں نے جواب دیتے ہوئے کہا،
میں اس کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہوں، اپنی طرف سے تو کوئی شکایت کا موقع نہیں دیتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے خاوند کا پورا خیال رکھا کرو، وہی تمہاری جنت اور جہنم ہے۔ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو گی تو جنت میں جاؤ گی، اگر اس کے ساتھ بد سلوکی رکھو گی تو جہنم میں جاؤ گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو عورت 5 نمازوں کی پابندی کرتی ہے، رمضان کے سارے روزے رکھتی ہے، اپنی شوہر کی خواہش کے مطابق رہتے ہوئے زندگی بسر کرے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی عورت کو کھلی اجازت ہوگی کہ وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جائے۔ نمبر 2، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نافرمان اولاد کا بھی روزہ کبھی قبول نہیں ہوتا۔ حضرت ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس بندے نے اپنے والدین میں سے کسی ایک کو اپنی زندگی میں پایا ہو، اس کے باوجود بھی وہ جہنم میں چلا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے نافرمان اولاد کو اپنی رحمت اور برکات سے بہت دور کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اولاد کے لیے جنت حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ یہ ہے کہ وہ اپنے والدین کو خوش کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے اجر کے بدلے فرمانبردار اولاد کو جنت عطا کر دے گا۔ اولاد اپنی ماں باپ کی خدمت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتی ہے۔ مومن کو اللہ تعالیٰ نے والدین کا ادب و احترام کرنے کا پابند بنا دیا ہے۔ جب والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کی ہر جسمانی اور اخلاقی ضروریات کا خیال کرے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان ماں باپ کا ہوتا ہے، اس لیے فرمایا گیا، جو بندہ والدین کا نافرمان ہے تو اس کا بھی روزہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ نمبر 3، وہ غلام جو اپنے مالک کو چھوڑ کر بھاگ گیا ہو، جب تک وہ غلام اپنے مالک کے پاس نہیں آ جاتا تب تک اللہ تعالیٰ اس غلام کے روزے کو قبول نہیں کرتا۔ نمبر 4، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، جو بندہ اپنے امام کی اطاعت نہیں کرتا، ان کا نافرمان ہے، تو ان کا روزہ بھی قابل قبول نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ قرآن مجید کی سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد امام وقت کی اطاعت کے بارے میں یوں حکم ہے کہ اے ایمان والو، حکم مانو اللہ تعالیٰ کا اور حکم مانو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، اور ان کا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کے بعد تم پر امام جو حکومت کر رہا ہے اس کی اطاعت کرنا تم پر لازمی قرار دی گئی ہے۔ حدیث مبارکہ کے آخری حصہ میں یوں فرمایا گیا، جس نے اپنے امیر کی اطاعت کی اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت فرمائی، جس نے اپنے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر رمضان مبارک کا مہینہ اس لیے نازل فرمایا ہے تاکہ ہم نیک کام کر کے دوسرے مہینوں کی نسبتوں لاکھوں درجے زیادہ نیکیاں حاصل کر لیں، اپنی بخشش کے حقدار بن سکیں۔ اب ہم نے اپنا موازنہ کرنا ہے کہ ہم میں سے کسی میں یہ 4 باتیں تو نہیں پائی جاتی۔ اگر ہم میں کوئی ایک بات بھی موجود ہے تو ہم کو چاہیے کہ فوراً اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمارا بھی روزہ قابل قبول ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ان 4 برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔